بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ دوستو بزرگوں، تو ہمارا سیرت کا موضوع جو چل رہا تھا، تو ہم یہاں پر پہنچے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بنا کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تبوک کے لیے نکلے، اور یہ بھی وجہ تھی کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی اس وقت تھوڑی سی بیمار تھی۔ عبداللہ بن ابی جو تھا، منافقوں کا جو سردار تھا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے باہر نکل کے ٹینٹ لگائے، تو یہ بھی اپنا ٹینٹ لے کر مدینے کے باہر لگایا، اور کچھ وقت کے بعد اس نے اپنا ٹینٹ وہاں سے نکال کے، بھئی یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے کہ ہم جا کے روم سے لڑیں، اور وہ جو ہے وہ 2 لاکھ تو صرف ان کے پاس فوج ہے، اور بڑی ان کے پاس فوج ہے، اور ہم 30,000 لوگ کیا جا کے ان سے لڑیں گے۔ تو یہ جب واپس آیا تو مسلمانوں کے بھی دل شکستہ ہوئے، تو یہ جا رہا ہے تو ہم کیا کریں۔ جو پکے مسلمان تھے وہ بھی تھوڑے سے دل میں ان کے بھی وہ آ گئے، جس پہ قرآن کہتا ہے، جسے مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے حبیب یہ ایسا کریں گے کہ تمہارا ساتھ دیں گے، پھر تم سے دور ہو جائیں گے، تاکہ جو لوگ تمہارا ساتھ دے رہے ہیں ان کے دل میں بھی کھوٹ آ جائے۔ تو وہ واپس چلے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم واپس جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ کھجوروں کے پکنے کا زمانہ بھی ہے، ہم واپس جا رہے ہیں۔ تو وہ چلے گئے واپس۔ تو سارے مسلمان نکلے تھے، سوائے کسی روایت میں آتا ہے 10، کسی میں آتا ہے 11 آدمی ایسے تھے جو اس وقت نہیں چل پائے تھے، اور کسی روایت میں آتا ہے 3، جس میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حلالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک دوسرے صحابی ہیں، 12 نام ہے یا 11 نام ہے کچھ۔ تو یہ صحابی پکے مسلمان تھے، پر جنگ پہ نہیں جا سکے کسی وجہ سے، کچھ پھر واپس آئے پیچھے، اور کچھ واپس نہ آ سکے۔ ان کا پھر جیسے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے قافلے کو لے کے، تھوڑا سا آگے جگہ ہے مقام ہجر، جب خیبر کے راستے میں جائیں گے تو یہ مقام ہجر، یہ سارے آپ کو مقامات ملیں گے۔ تو مقام میں ہجر پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، وہاں پہ تھوڑا سا پانی تھا، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے تھوڑا کھانا بنایا اس پانی سے، تھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے دیر سے آئے، وہاں پہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تھے تو تھوڑا دیر سے آپ پہنچے۔ آپ وہاں پہ پہنچے، آپ نے فرمایا کہ یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ اس پانی سے جتنا بھی تم لوگوں نے کھانا بنایا سب جانوروں کو کھلا دو، اور یہاں سے نکلو، یہ ظالموں کی بستی ہے، یہ وہ بستی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ چہرے پہ رومال دے دیا، اور آپ نے فرمایا جلدی سے اپنا چہرہ چھپا دیا، آپ نے فرمایا جلدی سے چلو، یہ ظالموں کی بستی، یہاں پہ اللہ کا عذاب آیا تھا، قوم سمود کو عذاب دیا گیا تھا اس جگہ پہ۔ تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلدی سے یہاں سے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب تم پہ آ جائے، اور یہ کھانا جو ہے جو اس پانی سے بنا ہے کھانا، یہ بھی تم لوگ جانوروں کو کھلا دو، ایسا نہ ہو کہ اس کھانے میں جو ہے اللہ آپ پہ نہ عذاب کر دے۔ تو ایک صحابی تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے گئے، اور وہاں پہ پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اب جو ہمارے پاس پانی نہیں ہے، تو ہمیں پانی کی ضرورت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ سے دعا مانگی، جس پر صحابہ کہتے ہیں کہ کوئی بادل نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہ فوراً بادل آ گئے، اور وہ برسات پڑی، وہ 29,000 لوگوں کے اوپر ہی پڑی، بہت سارا پانی ہو گیا۔ پھر ہم نے کھانا بھی پکایا، اور ہم نے اپنے اونٹوں کو بھی کھلایا، اوپر پلایا، بہت پانی تھا، ہم نے اپنے برتن بھی بھر کے رکھے،
ساری چیزیں جو ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ہم گئے آس پاس کے گاؤں میں، کہیں پانی نہیں تھا سوائے ہم پر، ہمارے اوپر اللہ کی برسات ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر ہم نے دیکھا کہ ایک صحابی تھے، تو وہ اس تبوک پر نہیں جا سکے تھے، تو وہ مدینے میں تھے، تو وہ جیسے باغ میں جانے لگے، فوراً باغ کا جو درخت کا جو سایہ اس پہ پڑا اس کو دیکھ کے اوپر سر کیا اور کہا کہ میں یہاں پہ ٹھنڈی سائے میں بیٹھا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو ہیں وہ دشمن کے خلاف لڑ رہے ہوں گے، اور دشمن کے خلاف، اس کا نام تھا ابا خصیمہ، ابا خصیمہ اس کا صحابی کا نام، رضی اللہ تعالی، ابا خصیمہ۔ تو وہ فوراً وہاں سے اپنی سواری اٹھائی اور فوراً چلتے رہے۔ کئی دنوں کے بعد وہ سامنے سے ایک آدمی آ رہا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کرے کہ یہ ابا خصیمہ ہو، تو وہ وہی صحابی تھے۔ تو قریب آپ نے فرمایا ابا خصیمہ تم نے دیر کر دیا، کہنے یا رسول اللہ، میں نے کہا آج نکلتا ہوں، ایسے دیر ہو گئی، اسی لیے مجھے دیر ہو گئی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کوئی نہیں، اللہ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور ایک صحابی تھے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس پر صحابہ نے بلکہ منافقوں نے کہا کہ یہ بھی منافق ہے۔ کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بھی چلتے ان کی اونٹنی جو تھی وہ بیمار ہو گئی، چلنے کے قابل ہی نہ رہی، پھر بھی وہ ان کو چلاتے رہے، قافلہ آگے نکل گیا، دو پیچھے رہ گئے۔ تو چلتے تو اس نے کیا کیا، اپنے اونٹنی کو وہیں چھوڑا، اور جتنا سامان اٹھا سکتا تھا اٹھایا، اور پیدل چلتا رہا، رات دن قافلہ جو ہے، ایک دن رات، کبھی ایک دن قافلہ پڑاؤ ڈالتا اور ٹھہرتا، یہ نہ ٹھہرتا، یہ چلتے رہتے پیدل، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور صحابہ نے دیکھا کہ یا رسول اللہ ادھر دور سے کوئی آدمی آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ یہ ابو ذر ہو۔ ابو ذر آیا، ابو ذر سے پوچھا ابو ذر کیا ہو گیا، کیوں؟ آپ نے یہ بات بھی فرمائی تھی ابو ذر کے بارے میں، کہ آپ نے فرمایا کہ اگر ابو ذر ہمارے لیے بھلائی نہیں تھا تو اللہ نے اس کو روک دیا، اگر تم لوگ کہتے ہیں کہ منافق تھا تو اللہ نے اس کو روک دیا۔ تو ابو ذر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا ابو ذر، تم کیوں قافلے میں دیر سے پہنچے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری اونٹنی تھی وہ بیمار ہو گئی، پھر میں چلتے پیدل ہی چلا، اس کو چھوڑ کے پیدل ہی چلا آیا۔ آپ نے فرمایا اے ابو ذر، تو جو ہے اکیلا آیا ہے، اکیلا کو پسند کرتا ہے، اس کو مفہوم ہے اکیلا کا تم مرے گا بھی اکیلا اور قیامت کے دن اٹھو گے بھی اکیلے، مرو گے بھی اکیلے اور قیامت کے دن اٹھو گے بھی اکیلے۔ اور کیونکہ یہ بڑے زاہدہ صحابہ میں سے تھے، اور ان کی فتویٰ تھی، اس کو مفہوم ہے ان کی فتویٰ تھی کہ جو دوسرا کپڑا رکھتا تھا وہ بھی حرام میں شامل ہے۔ اتنا توقع اس کا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مضبوط تھا، اتنا توقع۔ اور دوسرے دن کے لیے کھانا رکھنا ہونا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہم جیسے 30 دن کا ایک آدمی کو اس کی تنخواہ ملتی ہے، پھر 30 دن، یہ بھی ان کے نزدیک جو تھا غلط تھا، بھئی ایسے نہیں، اللہ ہر دن نیا کھانا دلائے گا، اللہ ہر دن نئی چیز دلائے گا، اللہ ہر ٹائم کا نیا کھانا دلائے گا، اتنا ان کا توقع تھا۔ تو حضرت عثمان کے زمانے میں، حضرت ابو بکر کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں تو یہ وہاں پہ رہے مدینے میں، حضرت ابو بکر کے زمانے میں مدینے میں رہے، حضرت عمر کے زمانے میں مدینے میں رہے، حضرت عثمان کے زمانے میں حضرت عثمان نے ان سے کہا اے ابو ذر تمہارے جو فتویٰ ہیں ہم سب کو لڑا دیں گے، تمہاری جو فتویٰ ہم سب کو لڑا دیں گے، اس لیے ابو ذر میں تم سے ہاتھ جوڑ کے تم یہاں سے چلے جاؤ، کہیں دوسرا مقام بنا، مدینے سے جاؤ۔ پھر وہ جا کے رمضہ چلے گئے، اپنے بیوی کو لے کے، خادم کو لے کے رمضہ چلے گئے۔ رمضہ ایک ہے
جگہ کا نام ہے رمضہ، وہاں پہ کچھ نہیں، صرف ایک ابو ذر کا ہی گھر ہے، بس رمضہ چلے گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، پھر اس نے اپنی بیوی سے کہا، ابو ذر نے، جب میں مر جاؤں تو مجھے کفن دینا، مجھے نہلانا جو تم سے ہو سکے، تو پھر میری لاش جو ہے وہ راستے پہ رکھ دینا، کوئی آئے گا تو وہ میرا جنازہ پڑھ کے چلا جائے گا، اگر کوئی نہ آیا جانور مجھے کھا جائیں گے۔ تو فرمایا جب ان کی موت آئی تو ایسے ان کی بیوی نے ان کے ساتھ کیا، اور فرمایا کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک قافلہ گزرا، انہوں نے کہا یہ کس کا جنازہ ہے؟ انہوں نے کہا ابو ذر کا جنازہ۔ اس قافلے میں جو تھے، قافلہ جو تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ تھا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں سمعت یا رسول اللہ، سمعت رسول اللہ، میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابو ذر سے آپ نے فرمایا تھا کہ تو آیا بھی اکیلا ہے، رہے گا بھی اکیلا، اور تیری موت بھی اکیلے ہی ہوگی، اور پھر قیامت کے دن تو اٹھا گا بھی اکیلا۔ تو انہوں نے پھر جنازہ پڑھا ان کا، پھر دفن کیا ان کو وہیں پہ قبضہ پہ۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور تبوک پہنچے۔ تو زندگی رہے گی تو بات چلتی رہے گی، وما علینا الا البلاغ۔